اور وہ منیمم ویج سے کم ہوتا ہے, کوئی ڈیلی ویج پہ دیتے ہیں کچھ, تو اس کو سٹریم لائن کرنے کے لیے جو ادارہ اپنے امپلائیز کو کسی بھی صورت میں امپلائی کرے, اگر وہ منیمم ویج نہیں دے گا تو وہ بھی بزنس اس کو نہیں ملے گا. اور اس سارے کو باندھ دیا سیویئر وائلیشن کے ساتھ, جو کہ 1 کروڑ روپیہ جرمانہ ہے. ابھی چیئرمین صاحب آپ کو سن کے خوشی ہوگی کہ ITNE جو ایک نیوز پیپر امپلائیز کا ادارہ ہے, اس میں پچھلے 9 ماہ میں 14 کروڑ روپیہ ریکور کر کے امپلائیز کو سیلریز کی ادائیگی کی گئی ہے. اور ان کو جہاں مشکلات آئیں وہاں PID نے, گورنمنٹ نے اپنے بزنس کا پیسہ ڈائریکٹلی ITNE کو چیکس دیے اور ITNE نے امپلائیز کو سیلری کے چیکس دیے. تو یہ جو 3 شکیں تھیں یہ اس کے اندر ڈالی گئیں. اس پورے پروسیس کو کمپلیٹ کر کے 12 ماہ کا اوپر محیط یہ پورا کنسلٹیشن کا پروسیس تھا. اس کو نیشنل اسمبلی میں لے کیا گیا, ادھر اس کے اوپر بحث ہوئی نیشنل اسمبلی میں, یہ 10-12 دن پڑا رہا. پھر یہ نیشنل اسمبلی کی اسٹینڈنگ کمیٹی میں آیا, نیشنل اسٹینڈنگ کی کمیٹی میں کلوز بائی کلوز اس کے اوپر ریڈنگ ہوئی پوری, اس کے تفصیل کے ساتھ. تمام جماعتوں کے اسٹینڈنگ کمیٹی کے ریپرزنٹیٹیوز وہاں موجود تھے اور PRA بھی وہاں وٹنس کے طور پر کلوز بائی کلوز کی ریڈنگ کے اندر موجود تھی. اس کے بعد یہ قانون سینٹ ہاؤس میں آیا. سینٹ ہاؤس میں سینس لیتے ہوئے میں نے خود, اور لا منسٹر تھے یوسف رضا گیلانی صاحب تھے اس وقت, ہم نے یہ بل اسٹینڈنگ کمیٹی آف سینٹ کو بھیجا کہ مزید اس میں رائے آ جائے, مزید اس میں امینڈمنٹ آ جائے, کیونکہ یہ پروسیس آف جو لیجسلیشن ہے اور اگر اتنے سالوں بعد یہ امینڈ ہو رہا ہے تو اس میں تبدیلی کی اور اس میں بہتری کی گنجائش ہر وقت موجود تھی. تو جب میں وہاں گئی اس سے پہلے میری بات ہوئی اور اس میں یہ رائے آئی کہ اس میں آپ جو چیئرمین پیمرا ہے اس کی سلیکشن پارلیمنٹ کو اختیار دے دیں. میں یہ سمجھتی تھی کہ یہ بہت اچھی رائے تھی اور اس کو فوری طور پہ میں نے پرائم منسٹر سے ڈسکس کیا, لا منسٹر سے ڈسکس کیا, اور پرائم منسٹر نے فوری طور پہ کہا کہ یہ ٹرانسپیرنسی کو, پیمرا کی ایفیشنسی کو اور اس کے انڈیپینڈنس کو یہ مزید فروغ دے گا, آپ اس کی فوراً یہ امینڈمنٹ کر لیں. دوسری امینڈمنٹ جو آئی, وہ جو رائے آئی وہ یہ آئی تھی کہ جو سیلریز کا ورڈ ہے اس سے ابہام پیدا ہو سکتا ہے, تو اس کو ڈیوز کے ساتھ ریپلیس کر دیا جائے. جب اسٹینڈنگ کمیٹی آف سینٹ کی میٹنگ ہوئی, چیئرپرسن صاحبہ نے بھی یہاں بات بھی کی اور یہ انہوں نے چیئر کی وہ کمیٹی, اس میں جو دونوں شکیں تھیں اس پہ میں نے آؤٹ سیٹ کمیٹی سٹارٹ ہونے سے پہلے یہ بات کی کہ یہ دونوں شکیں اب اس قانون کا حصہ امینڈڈ فارم میں موجود ہیں. اور اس کے بعد میں نے اس دن کہا کہ اگر کسی قسم کی کوئی امینڈمنٹ ہے تو اس کو لے کیا جائے, ہم اس کو قانون کا حصہ بنا سکتے ہیں اگر وہ بہتر امینڈمنٹ ہے. مشتاق صاحب نے امینڈمنٹ دی ایز اے ممبر, بزنجو صاحب نے امینڈمنٹ دی ایز اے ممبر, اور عرفان صدیقی صاحب کی یہ رائے آئی اس وقت جو ورکرز کے ساتھ تھی, تو میں نے ان کو بتایا کہ یہ آلریڈی ان چیزوں کا حصہ ہے. مس انفارمیشن اور ڈس انفارمیشن کے اوپر امینڈمنٹس آئیں. جو مس انفارمیشن اور ڈس انفارمیشن کی ڈیفینیشن ہے چیئرمین صاحب, وہ میں تمام ممبرز کے سامنے بتانا چاہتی ہوں کہ وہ 12 ممالک اور یونائٹڈ نیشنز کی ہیومن رائٹس کی کمیٹی کی مس انفارمیشن اور ڈس انفارمیشن کی جو ڈیفینیشن ہے اس سے رہنمائی لیتے ہوئے یہ بنی ہے. تو یہ وہ سارے ٹیسٹ آف فریڈم آف ایکسپریشنز کو اس نے پاس کیا. اور پھر ایک اور امپورٹنٹ چیز اس پہ کیا. اس کے ساتھ ساتھ جو دوسری اس میں امپورٹنٹ بات تھی کہ جو مسئلے آتے تھے کہ کہیں کا کمپلینی ہوتا تھا, کہیں کا پٹیشنر ہوتا تھا اور ملک کے دوسرے کورٹ سے اس کو سٹے مل جاتا تھا. تیسری یہ بات تھی کہ جی سب سے جو تاریخی بات کہ یہ ورکرز کے لیے کوئی ایسا الیکٹرانک میڈیا کے ورکرز کے لیے پلیٹ فارم موجود نہیں تھا. جس طرح ITNE میں نیوز پیپر امپلائیز کے لیے ایک جگہ ہوتی ہے جہاں وہ اپنی تنخواہوں کی بات کر سکتے ہیں, اگر ان کی تنخواہیں نہ ملیں ان کی بات کر سکتے ہیں, لیکن الیکٹرانک میڈیا کے لیے کوئی ایسا پلیٹ فارم موجود نہیں تھا. تو یہ جو ایک ڈسکشن تھی یہ PFUJ سے اور جو PRA ہے ادھر سے, جو پارلیمنٹری رپورٹرز ایسوسیشنز ہیں, جو ڈفرنٹ RIUJ ڈفرنٹ ریپرزنٹیٹیوز, ان سے یہ ایک بات بار بار آ رہی تھی جس کو اس قانون کا حصہ بنایا گیا کہ اگر کوئی بھی ادارہ ڈیوز کو کلیئر نہیں کرتا ودن 2 months تو گورنمنٹ بائی لا ان کو اشتہار اور اپنی ایڈ کیمپین نہیں دے گی. دوسرا اس کے اندر جو امپورٹنٹ چیز تھی کہ جو منیمم ویج ہے اس منیمم ویج کے اکارڈنگلی جو ایک, کیونکہ بہت سے ایسے ادارے ہیں وہ تھرڈ پارٹی امپلائمنٹ لیٹر دیتے ہیں